اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام بزرگوں، بھائی اور دوستوں، خداوند عالم کے ہاں کسی بھی عمل کی مقبولیت کے لیے کچھ شرائط ہیں. ان شرائط کا اہتمام کیا جائے تو پھر کوئی بھی عمل، کوئی بھی کوشش اور جدوجہد اور عمل انفرادی طور پر اپنی ذات کے لیے ہو، کوشش اپنی ذات کے لیے ہو یا پورے معاشرے کے لیے ہو، کسی طرح سے بھی کوئی بھی عمل، کوئی بھی کوشش اور جدوجہد اور سعی اللہ کے ہاں مقبول جب ہے جب کچھ شرائط اس میں پائی جائے. اور بہت سارے اعمال ہیں جو ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں اور ان کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور کئی سارے اعمال کا ہم سب اہتمام کرتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جو بھی عمل ہم کریں تو اللہ کے ہاں وہ عمل شرف قبولیت جب حاصل کرے گا جب اس میں 4 بنیادی باتیں پائی جائیں. اور یہ جو آیات میں نے پڑھی ہے اس میں پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اور 4 شرائط کو ذکر فرمایا ہے. فرمایا ومن اراد الآخرہ، کہ عمل کرنے والا وہ طالب آخرت ہو، جو عمل کر رہا ہے محض اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے، اخروی زندگی کو کامیاب کرنے کے لیے اس عمل کا اہتمام کر رہا ہو، تو جسے آپ اخلاص سے تعبیر کر سکتے ہیں کہ اخلاص ضروری ہے کہ ہر عمل اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اپنی آخرت کو بنانے کے لیے کہ وہ عمل آخرت میں ہمارے کام آئے، دنیاوی مفادات اور اغراض سے خالی ہو، ریاکاری سے خالی ہو، اور عمل کرنے کا کوئی یہ مقصد نہ ہو کہ اس کے بدلے میں مجھے دنیا میں یہ صلہ ملے گا، یہ فائدہ ملے گا. تو دنیاوی مفادات سے وہ مکمل طور پر خالی ہو، صرف
اپنی آخرت کو بنانے کے لیے، اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس عمل کا اہتمام کیا جائے۔ اور دوسری بات، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، کہ آخرت کو کامیاب کرنے کے لیے فکر مند تو ہے کہ آخرت بن جائے، جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے وہ بن جائے، لیکن اس کے لیے کوئی عمل نہیں کر رہا، سرے سے عمل بھی نہیں کر رہا۔ فرمایا نہیں، وَسَعَى لَهَا، کوشش بھی کر لے، محنت بھی کر لے، عمل بھی کر لے، عمل بھی ضروری ہے۔ اور سعیہا، یہ تیسری شرط ہے کہ اپنی آخرت بنانے کے لیے عمل کر رہا ہے، فرمایا یہ عمل بھی اسی جیسی عمل ہو جو آخرت کے لیے مطلوب ہے، عمل بھی ایسا ہو جو عمل آخرت میں کام آئے، جو شریعت کے مطابق ہو، قرآن کے مطابق ہو، نبی کے فرمان کے مطابق ہو، آپ کے صحابہ کرام کے اعمال کے مطابق ہو، تو کوشش اور سعی اور محنت اور عمل بھی ایسا ہو کہ جو عمل اللہ کے ہاں مقبول ہو، جس کی کوئی نظیر موجود ہو، جس کی کوئی مثال موجود ہو آپ علیہ السلام سے، آپ کے صحابہ سے۔ اور وَهُوَ مُؤْمِن، سب سے اہم ترین بات اور بنیادی شرط یہ ہے کہ وَهُوَ مُؤْمِن، کہ ان تمام باتوں کا اہتمام کرنے والا، عمل کر رہا، آخرت کی نیت سے کر رہا، اور ہے بھی ٹھیک۔ فرمایا وَهُوَ مُؤْمِن، یہ بنیاد ہے کہ وہ مومن ہو، مومن ہو، عقیدہ اس کا ٹھیک ہو۔ مومن وہی ہے جس کا عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق ہوگا، جس کا عقیدہ حضرات صحابہ کرام کے عقیدے کے مطابق ہوگا، جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر بھی ایمان رکھتا ہو، حضرات انبیاء اور رسل پر ایمان رکھتا ہو، ملائکہ پر ایمان رکھتا ہو، آخرت کا بھی قائل ہو، روز جزا کا بھی قائل ہو، اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر بھی ایمان رکھتا ہو، مانتا ہو ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آیا ہے سب مانتا ہو، تو اس کا عقیدہ ٹھیک ہو، پھر جا کے یہ عمل کرے تو یہ عمل اللہ کے ہاں مقبول ہوگا۔ یہ بنیادی بات ہے کہ اگر مومن نہیں ہے، عقیدہ میں فتور ہے، عقیدہ میں فساد ہے، وہ اپنے آپ کو مستقل تھکائے، محنت میں لگا رہے، تو اس کی یہ محنت، اس کی یہ کوشش اور اس کا یہ سعی اور یہ عمل اللہ کے ہاں کام نہیں آئے گا۔ فرمایا وَهُوَ مُؤْمِن، بنیاد یہ ہے کہ اعمال کا اہتمام کرنے والا مومن ہو، عقیدہ اس کا ٹھیک ہو، اگر یہ نہیں ہے تو سب بیکار ہے۔ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، فرمایا اس طرح جو اہتمام کرے گا، ایسے حضرات کی کوشش کی اللہ کے ہاں مقبولیت ہے، قابل قدر عمل ہے، وہ عمل اللہ کے ہاں کام آئے گا۔ تو بنیاد یہ ہے اعمال کی قبولیت کے لیے سب سے پہلے یہ کہ ایمان ہونا چاہیے، عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ اگر عقیدہ میں فتور ہے، پھر وہ نمازیں پڑھ لے، روزہ رکھے، وہ زکوٰۃ ادا کرے،
نفلی نمازیں پڑھ لے، صدقہ و خیرات کر لے، حج کے لیے چلا جائے، لیکن اگر عقیدہ میں فساد ہے تو اس کی یہ نمازیں بھی کام نہیں آئیں گی، روزہ بھی کام نہیں آئے گا، زکوٰۃ بھی کام نہیں آئے گی، حج بھی کام نہیں آئے گا۔ اس کی ساری کوشش وہ صرف اپنی ذات کی حد تک یا پورے معاشرے کی نیت سے کر رہا ہے، ہر کوشش اللہ کے ہاں قابل قدر نہیں ہے جب تک اس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ ایمان کی دولت سے اگر مالا مال نہیں ہے، عقیدہ اگر خراب ہے، تو یہ بنیاد ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ سب سے پہلے عقیدہ ہمارا ٹھیک ہونا چاہیے، عقیدہ میں فساد نہ ہو۔ یہ قرآن کریم جسے ہم پڑھتے ہیں، درس ہوتا ہے، سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، جسے قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت کے لیے رب ذوالجلال نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ تو کتابوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے، تو یہ قرآن سر فہرست ہے۔ اس قرآن پر ہمارا ایمان ہو، مومن وہی کہلائے گا جو قرآن پر بھی ایمان رکھتا ہو۔ اور اگلی بات، قرآن پر ایمان کا مطلب کیا؟ صرف یوں کہا جائے کہ جی ہمیں قرآن پر ایمان ہے، ہم قرآن کو مانتے ہیں، جی یہ اللہ کی کتاب۔ ماننے کا مطلب یہ ہوا کہ الحمد سے لے کر والناس تک جو کچھ بھی اللہ نے نازل فرمایا ہے، چاہے اس کا تعلق عقائد سے ہے، عقیدہ توحید سے تعلق رکھتی ہے وہ آیت، یا رسالت سے متعلق ہے، یا آخرت سے متعلق ہے، یا وہ احکامات سے متعلق ہے، یا قصص سے متعلق ہے، یا وہ آیت حضرات صحابہ سے متعلق ہے، یا آپ کی ختم نبوت سے متعلق ہے، تمام آیات پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی یوں کہہ دے کہ جی میں قرآن کو تو مانتا ہوں لیکن محمد کریم کو آخری نبی نہیں مانتا ہوں، تو میرے بھائی اس کا قرآن پر ایمان نہیں ہے۔ میں قرآن کو تو مانتا ہوں لیکن محمد کریم کو اللہ کا آخری نبی نہیں مانتا، تو یہ قرآن پر ایمان نہیں ہے۔ اگر کوئی یوں کہہ دے کہ میں قرآن کو تو مانتا ہوں لیکن مرنے کے بعد دوبارہ کوئی زندگی نہیں ہے، ہمارے اعمال کے بارے میں کوئی حساب و کتاب کرنے والا نہیں ہے، قیامت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، تو یہ قرآن کا منکر ہے، ایمان نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی یوں کہہ دے کہ جی میں قرآن کو تو مانتا ہوں لیکن ابو بکر صدیق کو مومن نہیں مانتا ہوں، ابو بکر صدیق کو نبی کا صحابی نہیں مانتا ہوں، حضرات صحابہ کرام کو نہیں مانتا ہوں، ازواج مطہرات کو نہیں مانتا ہوں، تو بھائی یہ قرآن پر اس کا ایمان نہیں ہے۔ اس لیے کہ اسی قرآن میں جہاں عقید توحید کا بیان ہے، رسالت کا بیان ہے، قیامت کا تذکرہ ہے، تو اسی طرح اسی قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا بیان بھی ہے، اور اسی قرآن میں آپ کے صحابہ کرام کا بھی بیان ہوا ہے۔ تو سینکڑوں آیات کا کوئی انکار کرے، پھر بھی دعویٰ کرے میں مومن ہوں، میں مومن ہوں، اور اعلان بھی ایمان کا کیا جائے حضرات مومنین حضرات مومنین، تو مومن وہ ہے جو قرآن کو مانتا ہے، الحمد سے لے کر والناس تک جو کچھ اللہ نے بیان فرمایا مانے گا، تو کہا جائے گا کہ جی یہ مومن ہے، یہ مانتا ہے، پورے قرآن کو تسلیم کرتا ہے۔ اور ایک بات اور کر دوں، یہ دین اسلام میں داخل ہونے کے لیے، مومن بننے کے لیے ضروری ہے کہ جو کچھ ہمارے نبی لے کر آیا دین، سب پر ایمان ضروری ہے، لیکن دین سے نکلنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پورے دین کا، پوری شریعت کا انکار کرے پھر دین سے خارج ہو جائے گا۔ یوں سمجھا جاتا ہے کہ جی وہ تو مانتا ہے، وہ تو مانتا ہے، یہ مشترک ہے، یہ مشترک ہے، تو دین سے نکلنے کے لیے ضروری نہیں ہے
کہ وہ پورے قرآن کا منکر ہو جائے، پورے دین کا منکر ہو جائے، پوری شریعت کا منکر ہو جائے، پھر ایمان سے دین سے نکل جائے گا؟ نہیں، دین میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ سب مانیں، لیکن دین سے نکلنے کے لیے سب کا انکار نہیں ہے۔ قرآن کی ایک آیت کا بھی کوئی انکار کرے گا وہ دین سے نکل جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ مومن، یہ بنیاد ہے، عقیدہ ٹھیک ہو باقی اعمال کام آئیں گے۔ اگر عقیدہ میں فساد ہے اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے، باقی باتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ بنیاد ہے ایمان۔ اور اگلی بات اس کے ساتھ، جہاں اخلاص ضروری ہے، یہ تو سبھی سمجھتے ہیں کہ اخلاص والی بات کہ کوئی بھی عمل کیا جائے، مومن کا وہ عمل اخلاص کے ساتھ ہوگا تو اللہ کے ہاں مقبول ہوگا۔ ایمان نمبر 2 اخلاص۔ اگر اخلاص نہیں ہے تو بھی کامل اجر و ثواب نہیں ہوگا۔ لیکن اس سے بڑھ کر ایک اور اہم بات کی طرف، وَسَعَلَهَا سَعْيَهَا، یہ وَسَعَلَهَا سَعْيَهَا میں مفسرین نے یہ نقطہ لکھا ہے کہ ایمان بھی ہے، اخلاص بھی ہے، لیکن اگر وہ عمل قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے، ہمارے نبی کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے، حضرات صحابہ کرام کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے، تو پھر ایسا عمل ایمان کے باوجود، اخلاص کے باوجود وہ بھی کام نہیں آئے گا۔ یہ بات سمجھنے کی ہے، ایمان بھی ہے اور عمل کرنے والا اخلاص سے بھی کر رہا ہے، لیکن عمل وہ ہے جو ہمارے نبی سے ثابت نہیں ہے، قرآن سے ثابت نہیں ہے، ہمارے نبی سے ثابت نہیں ہے، حضرات صحابہ نے نہیں کیا ہے، دین میں اس کی کوئی مثال موجود نہیں ہے۔ یہ مومن بھی ہے، اخلاص بھی ہے، لیکن عمل اس کا قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے، تو یہ اخلاص سے کیا گیا عمل بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ یہ اللہ کے ہاں قابل قبول، بہت سارے اعمال آپ اپنے گرد و پیش میں دیکھیں گے، آپ کو ایسے ہی نظر آئیں گے ہمارے معاشرے میں کہ کرنے والا بھی مسلمان ہوتا ہے اور اس میں اخلاص کی بھی کمی نہیں ہوتی، لیکن عمل پھر بھی مقبول نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا عمل قرآن اور سنت کے مطابق نہیں ہے، ہمارے نبی کی شریعت کے مطابق نہیں ہے۔ حضرات صحابہ میں سے کسی نے ایسا کوئی عمل نہیں کیا۔ یہ اہم بات ہے، جب بھی کوئی عمل کرے ضرور اس پہ دیکھا کرے، ضرور سوچا کرے، آپ ضرور سوچا کرے، اور کوئی کر لے اور آپ کے سامنے رکھے تب بھی آپ ضرور سوچیں اس نقطے کو بنیاد بنا کر کہ آیا آپ ایمان والے تو ہیں، اخلاص بھی تو ہے، لیکن یہ عمل کیسا ہے، کیا اس کی کوئی نظیر موجود ہے یا نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے، ایمان ہونے کے باوجود، اخلاص ہونے کے باوجود ایسا عمل بھی اللہ کے ہاں کام نہیں آئے گا، آخرت میں کوئی کام نہیں آئے گا۔ میں عموماً ایسے مواقع میں مثال دے کے بات سمجھاتا ہوں کہ ایمان بھی تو ہے، اخلاص بھی تو ہے، لیکن پھر بھی عمل مقبول نہیں، یہ کیا بات ہو گئی؟ یہ کیا بات ہو گئی؟ آپ اس پہ سوچیں گے، آپ کو بہت ساری مثالیں نظر آئیں گی۔ کوئی شخص حج کے لیے جا رہا ہے، حج کے لیے جا رہا ہے، اور یقیناً آپ سب کے علم میں ہے کہ مسجد حرام میں ایک نماز پڑھنے پر ثواب ملتا ہے 1,00,000 نمازوں کا، بہت بڑی سعادت ہے۔ مسجد نبوی میں 50,000 نمازوں کا، مسجد حرام میں ایک نماز کوئی پڑھ لے تو ثواب 1,00,000 نمازوں کا ملتا ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے یہ صرف نماز کے ساتھ خاص نہیں، ہر نیک عمل کا ثواب اسی طرح ملتا ہے، اسی طرح ملتا ہے۔ اب اگر کوئی حاجی صاحب حج کے لیے گیا ہے، ادھر یوم عرفہ آ گیا ہے، میدان عرفات میں پہنچنا ہے،
مینا میں پہنچنا ہے، ضروری ہے، لیکن یہ صاحب کہتا ہے کہ میں میدان عرفات کی طرف نہیں جاؤں گا، میں مینا کی طرف نہیں جاؤں گا، میں مسجد حرام میں ہی رہوں گا، اس لیے کہ یہاں نماز پڑھنے پر، ایک نماز پڑھنے پر 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، یہ ثواب مینا میں نہیں ملے گا، یہ ثواب وہاں رہ جائے گا، لہٰذا میں مینا نہیں جاؤں گا، میں عرفات نہیں جاؤں گا، یہی بیٹھ کے نمازیں پڑھ لوں گا تاکہ مجھے 1,00,000 نمازوں کا ثواب مل جائے۔ بتائیے اس کا حج ادا ہو جائے گا؟ اخلاص ہے یا نہیں ہے؟ یہ شخص مومن ہے اور حج ادا کرنے کے لیے گیا ہے اور مانتا بھی ہے کہ حج اللہ کا حکم ہے اور بنیادی ارکان میں سے رکن ہے، صاحب استطاعت پر یہ فرض ہے، اس نیت سے گیا ہے، لیکن جانے کے بعد وقوف عرفہ کے لیے نہیں جا رہا، مینا میں نہیں جا رہا، اپنی جگہ مسجد حرام میں بیٹھا ہے، کہتے ہیں مجھے یہاں 1,00,000 نمازوں کا ثواب چاہیے، وہاں یہ ثواب نہیں ملے گا۔ اخلاص ہے، ایمان ہے، لیکن اس کا یہ عمل اللہ کے ہاں ایسا ہے کہ یہ واپس آ جائے گا، اس کا حج بھی نہیں ہوگا۔ اخلاص ضرور ہے، لیکن اس کا یہ عمل ہمارے نبی کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے، یہ قرآن و سنت کے خلاف عمل ہے، یہ دین کے خلاف عمل ہے۔ تو معلوم ہوا اخلاص کے ساتھ ساتھ، ایمان کے ساتھ ساتھ عمل ایسا ہو جو عمل ہمارے نبی سے، نبی کے صحابہ سے ثابت ہے، جس کا قرآن و سنت کے اندر تذکرہ ہے۔ اگر نہیں ہے تو اخلاص بھی کام نہیں آ رہا۔ اس سے آپ فہم مثال لیجیے، ابھی آپ سب نے، ہم سب نے الحمدللہ عشاء کی نماز ادا کی ہے، فرض کتنی رکعت ادا کی ہے بھائی؟ 4 رکعت عشاء کی نماز ادا کی ہے فرض۔ اب اگر یہ میرا بھائی انفرادی طور پر عشاء کی نماز پڑھ رہا ہے، جماعت سے رہ گیا، اور یہ کہہ دے کہ میں جوان ہوں، اللہ نے مجھے صحت عطا کی ہے، جوان بھی ہوں، میں 4 کی بجائے 6 رکعت فرض پڑھ لیتا ہوں، اور یہ 6 پڑھ لے، عشاء کی 4 رکعت نماز 6 کر کے پڑھ لے، بتائیے اخلاص ہے یا نہیں ہے؟ کتنا بڑا مخلص ہے، یہ مومن بھی ہے اور اخلاص بھی ہے، نماز ہی تو پڑھ رہا اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھ رہا کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا، میں 4 کی بجائے 6 کر کے پڑھ لیتا ہوں۔ ایمان بھی ہے، اخلاص بھی ہے، لیکن ایمان اور اخلاص کے ساتھ پڑھی گئی اس کی 6 رکعت والی نماز اللہ کے ہم مقبول نہیں ہے، وہ 4 والی مقبول ہے۔ اس لیے مقبول ہے 4 والی کہ ہمارے نبی نے عشاء کی نماز 4 رکعت پڑھائی ہے۔ وَسَعَلَهَا سَعْيَهَا، کوشش بھی ایسی ہونی چاہیے جو اس کے لیے کوشش آخرت کے لیے مقبول کوشش ہو۔ مقبول کوشش وہی ہے جو قرآن کے مطابق ہے، مقبول کوشش وہی ہے جو نبی کے فرمان کے مطابق، مقبول کوشش وہی ہے جو حضرات صحابہ کے مزاج، ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ان کے طریقے کے مطابق ہے۔ تو کوئی بھی عمل ہم کریں، بنیادی طور پر ہم دیکھیں کہ ہمارا الحمدللہ ایمان ہے، اخلاص ہے، لیکن اس نقطے پہ بھی آنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں، آیا ہمارا یہ کام دین کے، قرآن و سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے چھوڑ دیجئے، اللہ راضی ہو جائے گا۔ نہیں ہے، ہم اسے بنا رہے ہیں، ہم اسے دین کا حصہ بنا رہے ہیں، ہم اسے ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں۔ ایک نہیں، ایسے بے شمار مسائل آپ کو نظر آئیں گے، اخلاص بھی ہے، ایمان بھی ہے، لیکن وہ عمل ایسا ہے جسے ہم نے خود ہی کار ثواب سمجھا ہے، عبادت سمجھا ہے، اللہ کو راضی کرنے والا طریقہ سمجھا، لیکن حقیقت میں نہیں ہے، تو ایسا عمل آخرت میں کام نہیں آئے گا۔ ہاں یوں ہو سکتا ہے کہ ہم نے از خود دین میں شامل کر لیا ہے، وہ عمل ہمارے لیے باعث گرفت بن سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا آتنا